السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عجیب و غریب ہے، جس کے سننے سے دلوں میں نیک کاموں کی محبت اور پرہیزگاری اور پاک بازی سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن القصص، سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا پردادا سبھی پیغمبر تھے، جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کریم ابن کریم ابن کریم، کریم کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا۔ حضرت یوسف ایسے صاحبزادے تھے جنہیں خدا نے روحانی اور اخلاقی حسن کے ساتھ ظاہری حسن بھی ایسا بخشا تھا کہ نگاہیں بے اختیار آپ کی طرف کھنچتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت یوسف کو ملے اور ایک حصے میں سے تمام دنیا کو دیا گیا۔ ایک بار حضرت یوسف سو کر اٹھے تو چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دل سیماب پارے کی طرح تڑپتا تھا۔ حضرت یعقوب نے پوچھا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس کے گرد پانی رواں ہے، سبزہ اگا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، گویا حسین باغ ہیں۔ اچانک 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب نے سمجھا کہ پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے، اور بہتا چشمہ اور سبزہ اور باغ خوش بختی کی نشانی ہے، اور سورج، چاند اور 11 ستارے اس کے ماں باپ اور 11 بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے فرمانبردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت یوسف کے بھائی اس سے حسد نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا، وہ حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ روئیل کے پاس آئے جو سب میں سمجھدار تھا، اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ روئیل نے کہا، ایسی منموہنی صورت جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں۔ کیا عجب کہ اس کے اقبال کا ستارہ ظاہر ہو اور غیب کے پردے سے اس کی خدا بختی نمایاں ہو۔ سب بھائی روئیل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے، اور حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی۔ جب وہ دیکھتے کہ باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہیں تو بھائیوں کی بے قراری اور بے چینی بڑھ جاتی۔ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کے اس قصے کو پاک کر دینا چاہیے۔ آپس میں رائے مشورہ کر کے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے ابا جان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر اور شکار کے لیے نہیں بھیجتے؟ اجازت دیجیے کہ ایک روز وہ ہمارے ساتھ جنگل میں شکار کو جائے اور اپنا دل بہلائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، اس بیٹے سے میرا دلی لگاؤ ہے، اس کی جدائی مجھے پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بیٹوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے
کہ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے؟ باپ حضرت یوسف کو بھیجنے پر تیار نہ ہوئے۔ بھائی نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ پہلے یوسف کو راضی کر لو، تب باپ کے پاس جاؤ۔ بہار کا موسم تھا۔ بھائیوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا اور یوسف کو لے کر باپ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی۔ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی، اور یہودا نے سے فرمایا، میں یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں، پوری نگرانی رکھنا اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنا پائے۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا، اس لیے کہ وہ جب تک تجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ جب حضرت یعقوب یوسف سے چند قدم دور ہوئے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت یوسف کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب تک وہ حضرت یعقوب کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک وہ حضرت یوسف کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے رہے۔ جب باپ کی نگاہ سے دور ہو گئے تو حضرت یوسف کو ستانا شروع کیا، کبھی تماچوں سے مارتے اور کبھی نہایت ذلت سے اپنے آگے دوڑاتے۔ حضرت یوسف کا گلاب سا چہرہ گرمی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ گیا۔ بڑی عاجزی اور منت سے بھائیوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی نہ دیا۔ کھانا مانگا تو بولے بھی نہیں۔ ایک نے کہا، تیسرے کہاں ہیں؟ ایک نے کہا، ستارے کہاں ہیں جو تیری خدمت میں حاضر تھے؟ ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت یعقوب نے ایک آفتابے میں پانی بھر کر حضرت یوسف کے لیے دیا تھا۔ سمون نے پانی زمین پر بہا دیا اور کہا کہ پیاس سے کیا روتا ہے؟ اب تو ہم تجھ سے بدلہ لیں گے اور تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف نے قتل کی بات سنی تو ڈر گئے اور خدا سے دعا کی، اے فریادی کی فریاد سننے والے، میری مجبوری اور لاچاری پر رحم کر اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ پھر روئیل سے کہا، اے میرے بھائی، تو اور بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا، مجھے ایک چلو پانی پینے کو دے دے تاکہ میری پیاس کی آگ بجھ سکے۔ اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا کہ پھر یہودا کے دامن پر ہاتھ مار کر کہا، باپ نے مجھے تجھے سونپا تھا، تو ہی بتا کہ میرا کیا قصور ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہم بعد میں دوبارہ دوسری کڑی میں سنائیں گے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر